السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروایت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعملی یدخلنی الجنہ قال ما له وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما له تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ ہم نے ایک موضوع کی ابتدا کی تھی، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ موضوع جنت میں جانے والے اعمال کا تذکرہ ہے۔ اس کے لیے سورہ المائدہ کی آیات کا پچھلے جمعے ترجمہ اور مختصر اللہ کی توفیق سے تفسیر اور وضاحت کی کہ جب جہنم کے لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں سہولتیں مل رہی ہیں اور ہم لوگ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، جب وہ جہنم کے گڑھے کے قریب آ جائیں گے، عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جہنم کے اندر جو عذاب ہیں، آگ ہے، تکلیفیں ہیں، ان کو دیکھ لیں گے تو وہ یہ خواہش کریں گے اذ وقفوا علی النار، جب وہ جہنم کی آگ پر لائے جائیں گے، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب، تو پھر وہ خیال کریں گے، گمان کریں گے، نیت کریں گے، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش ہمیں لٹا دیا جائے، ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے تمام برے کاموں سے باز آ جائیں گے۔ لا نکذب بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کا انکار کرنا بھی چھوڑ دیں گے، ونکون من المؤمنین، اور ایمان والوں میں سے بھی ہو جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کرتا ہے اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ،
مجھے ان اعمال کی خبر دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی فرما دیجئے، مجھے بیان فرما دیجئے وہ اعمال جن کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ سوال کیا تو سنن ابو داؤد کے اندر اس حدیث کا ایک ترک موجود ہے، ایک روایت موجود ہے، اس میں ہے کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل لگام کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر آپ سے سوال کر رہا، اور لوگوں نے اس کو دیکھ کر کہا ما لہو، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو روک رہا ہے۔ کہ صحابہ اتنی بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتے تھے کہ آپ کی سواری کا بھی رستہ روکا جائے۔ آج تو ہم لوگ اتنے کمزور ایمان والے ہو گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئے نا تو آگے سے ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور احترام کا یہ رشتہ تھا کہ کوئی شخص آپ کی اگر سواری کا رستہ روک لیتا یا آپ کی سواری کو بغیر اجازت پکڑ لیتا تو وہ اس کے لیے بھی بڑے تعجب کا اظہار کرتے، اس کو برا سمجھتے تھے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچارہ پریشان ہے، ضرورت مند ہے، یہ کچھ جاننے آیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی کیا فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم تک یہ جنت میں جانے کے اعمال پہنچے۔ ما لہو تعبد اللہ، اس بیچارے کے لیے برا نہ ہو، برا محسوس نہ کرو۔ اس کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا سب سے پہلا کام تُو نے کیا کرنا ہے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے اور بھی کتب احادیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث 1396 نمبر ہے۔ اب اس حدیث کی رہنمائی میں لے لیجئے، یہ حدیث ہمیں کیا بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں کہ نیکیوں کی اساس، بنیاد، اللہ کے ہاں کامیابی کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ توحید۔ اگر کسی کی توحید ٹھیک نہیں نا، اس کے آگے سارے اعمال برباد۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز کو قائم کر۔ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کر۔ وتصل الرحم، اور صلہ رحم، آپس میں رشتہ داروں کو، رشتہ داریوں کو جوڑا کر، تعلق کو توڑا نہ کر۔ یہ 4 سنہری اصول اللہ کے رسول نے بیان کیے۔ اب انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم مختصراً ان کا تذکرہ کریں گے۔ ویسے تو صرف تعبد اللہ کی اگر ہم بات کریں، اللہ کی عبادت کی، تو کئی نشستیں کم پڑ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 و 60 شعبہ، 60 یا 70 درجے ہیں، اور ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، اس عقیدے اور یقین کے ساتھ کہنا کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرے نفع نقصان کا مالک، مجھے اولادیں دینے والا، میری ہر بھلائی کا مالک، اور میری ہر آزمائش میں مجھے مبتلا کرنے والا اور نکالنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اس توحید کا اقرار جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور فرمایا سب سے کمزور ترین درجہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ وہ پتھر ہے، وہ کنکر ہے، کسی نے کوئی کوڑا پھینک دیا، کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے، کسی پیدل چلنے والے کو یا سواری پہ گزرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث ہے، یا لوگوں کے لیے رستے میں تعفن اور گندگی کا باعث ہے، اس گندگی کو دور کر دینا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کی ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف
کہ ہم لوگ اپنے گھروں کو تو بڑا صاف رکھتے ہیں، اپنے گھروں کو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن اپنے گھروں کا گند کوڑا اکٹھا کر کے گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے علاقوں میں جگہ جگہ میونسپلٹی نے وہ بڑی بڑی لوہے کی باسکٹیں رکھی ہوئی ہیں، ٹرالیاں رکھی ہیں جہاں پر اپنا کوڑا پھینکتے ہیں۔ گندگی کو اٹھانے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ بھی ہیں، لیکن ہم لوگ جان بوجھ کر عادتاً، ہماری یہ بری عادت بن گئی ہے کہ ہم نے جو دل کیا، جو چیز بری سمجھی، نالی میں پھینک دی، گٹر میں بہا دی، وہ باہر سڑک بلاک ہو جائے گندگی سے، نمازیوں کے کپڑے گندے ہو جائیں، گلی میں بدبو اور تعفن ہو جائے، میرے گھر کے اندر صاف ہونا چاہیے۔ یہ بالکل بھی بری ترین چیز ہے، اور ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا مقصد کیا ہے کہ پتھر اور کانٹا اٹھا دیں۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہر وہ چیز جو کسی بھی ضرر، پریشانی، برائی، ناگواری کا سبب بنتی ہے، جو ایک انسان کو اپسٹ کنڈیشن میں لے آتی ہے، ایسی حالت میں لے آتی ہے کہ گزرنے والا، بیٹھنے والا، رہنے والا، کھڑا ہونے والا کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اس کو ہٹانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کے جب باب باندھے گئے تو اس کے اندر اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ہر قسم کی گندگی، تکلیف کو دور کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا ہے، اور آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے۔ یعنی بے حیائی، بد زبانی، گالم گلوچ، برا بلا کہنا، یہ ایمان والے کا وصف نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ مومن لان تان کرنے والا، تانا دینے والا، برا بلا کہنے والا نہیں ہوتا، مومن تو صبر کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی میں یہ وصف ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اس وصف سے، بری خصلت سے محفوظ رکھے، کہ اللہ ہمیں ایسا مومن بنائے جو خوش اخلاق ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 2687 نمبر ہے۔ اب دیکھیے توحید کا فائدہ کیا ہے۔ یہ دو احادیث آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو محفوظ رکھے، ہمیں حقیقی معنوں میں توحید والا بنائے۔ بڑی طویل حدیث ہے یہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، اگر تم لوگ مجھے اس حالت میں ملو کہ تمہارے گناہ زمین و آسمان تک بھرے ہو، یعنی جتنے آسمان ہیں، زمین جتنی ہے، ساری تمہارے گناہوں سے بھر جائے، آسمانوں تک گناہ چلے جائے، اور تو مجھے اس حال میں ملے آ کے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، تو میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ تو مجھے اس حال میں ملے گا کہ میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ یہ توحید کا ایک فائدہ ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے لیکن وہ شرک نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی لکھی ہے۔ وہ دوسرے طرق میں بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر ہی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کئی ہزار سال جہنم میں جلنے کے بعد ان مومنین کو حکم دیں گے کہ جن کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، کہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، وہ سزائے، ابتلائے، تکلیفیں، پریشانیاں، عذاب جھیل کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب فرمائے، یہ دعا مانگا کرے، اللہ جہنم کی آزمائش میں وہ نہ مبتلا کرے، کیونکہ اس کا ایک ایک عذاب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لو کھڑے ہو جاتے ہیں صرف سننے سے، اگر انسان اس کو سمجھ لے۔ اور جب دیکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں بیان کر رہے ہیں
آیت نمبر 27 میں کہ جب اہل جہنم کو دیکھ لیں گے اپنے سامنے، عذابوں میں مبتلا ہونا ان کا طے ہو جائے گا، پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، ہم اللہ کی آیات کا بھی انکار کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، ابن حبان میں، صحیح ابن حبان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، کس لیے کہ وہ اللہ سے کلام کرتے تھے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوئے تو عرض کی، اے باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دے جس سے میں آپ کا ذکر بھی کروں، آپ سے دعائیں بھی مانگوں، یعنی وہ کلمہ جس کا میں ورد کرتا رہوں، ہر وقت میری زبان پر ذکر کے طور پر جاری رہے، اور جب آپ سے کوئی دعا مانگنی ہو تو وہ کلمے کا ذکر کروں۔ یعنی وہ اسم اعظم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کلمہ جس کے ساتھ میری دعائیں قبول ہوں، جس کو پڑھنے سے آپ مجھ سے ہمیشہ راضی رہے، میری دنیا اور آخرت بہتر اور کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ تیرے سارے مومن بندے یہ کہتے ہیں، جیسے آج کسی کو کوئی ورد بتایا جائے نا، وہ کہتے ہیں جی کو کوئی کلمات ایسے سکھا دے جو اللہ کے بڑے محبوب ہوں، دعائیں بھی قبول ہوں۔ وہ ایک بدو آیا تھا، اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسے کلمہ سکھا دے میں اللہ سے دعا مانگوں تو میری دعائیں پوری ہوں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہہ، الحمدللہ کہہ، اللہ اکبر کہہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ایک حدیث میں ہے یہ 4 کلمات اللہ کے محبوب ہیں، دنیا و ما فیہا، جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے محبوب ہے، اور اس کی ترتیب آگے پیچھے بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس اسی طرح پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آپ لا الہ الا اللہ کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ جو شخص رات کو سویا ہو، اچانک اس کی آنکھ کھل جائے، وہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جو یہ دعا مانگے، رات کو اچانک آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، اس نے یہ ذکر کیا، اللہ سے جو دعا مانگی اور اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم اغفر لی، فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو، جو اللہ سے مانگو گے وہ ملے گا۔ اب اس کے اندر الحمدللہ پہلے ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بعد میں، تو اگر الفاظ کو آگے پیچھے ہو جائے حافظے کی وجہ سے یا روٹین کی وجہ سے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ وہ کلمات ہے جو آپ کے سارے بندے پڑھتے ہیں، اور بدو کی میں نے آپ کو بیان کیا، اس نے آ کر یہ کلمات اللہ کے رسول نے جب سکھائے تو وہ پہلے چلا گیا، پھر واپس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کلمات تو اللہ کی تعریف کے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ یعنی سبحان اللہ کہنا یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پڑھ، اور اس کے بعد کیا، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اور جو تجھے چاہیے وہ مانگ اللہ سے۔ اس نے کہا اب بات بنی ہے، اب دیکھیں عرب کے ایک بدو کو سمجھ آ گئی، لیکن آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کلمات کی اہمیت کو سمجھوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کو ان کلمات کی اہمیت کا نہیں علم،
اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اس کائنات کے اندر جو کچھ موجود ہے جس کا ہمیں پتہ ہے جس کا نہیں پتہ، وہ ایک ان کاؤنٹڈ میٹیریلز ہیں، مخلوق کی شکل میں، مادوں کی شکل میں، سیاروں کی شکل میں، پانی پہاڑوں کی شکل میں، ایسی چیزیں جن کو انسان گر بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ساتوں آسمان زمین جو کچھ اس میں ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو یہ کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کتنا عظیم منزلت والا کلمہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا الحمدللہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرنا۔ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نے پڑھنا چاہیے کیا؟ افضل ذکر کے ساتھ نہیں، خالی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کلمات ہیں اور جو افضل ذکر والی بھی ہے اس کے ساتھ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے یہ کلمہ بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ نے یہ کلمہ نہیں سکھایا، کوئی بندہ بھی مسلمان ہوتا تھا۔ پہلے تو میں آپ کی یہاں پر جزاک اللہ قاری صاحب نے اچھی رہنمائی کی ہے، یہ آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے ہاں 6 کلمے مشہور ہیں یہ کسی صحیح تو کیا کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ خود لوگوں نے مختلف دعاؤں کو کلمات کو جوڑ کر کلمے بنا لیے اور اتنا برا رویہ اب کر لیا ہے جس کو کلمے نہیں نہ آتے وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی ٹھیک ہے۔ اور دوسری بدعت، جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کو 6 کلمے پہلے پڑھاتے ہیں۔ میں ایک نکاح میں شامل تھا تو وہاں پر قاری صاحب نے پڑھائے تو میں نے کہا کہ کیا خدا نہ خواستہ بندہ غیر مسلم ہے جو آپ مسلمان کر کے کلمے پڑھا رہے ہیں؟ نہیں جی، یہ نیکی اور خیر کا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے۔ نکاح ایک سادہ عمل ہے، کانسٹیٹیوشن آف میرج ہے، شادی کا انعقاد ہے جس میں ولی کی موجودگی، لڑکا لڑکی کی موجودگی یا ان کے وکیل ہوں، 2 گواہان ہوں دونوں طرف سے، ایجاب اور قبول ہے، لڑکے کی طرف سے آفر ہوتی ہے کہ میں لڑکی سے اتنے حق مہر کے عوض نکاح کرنا چاہتا ہوں، لڑکی قبول کرے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اس کے اعلان کے لیے کہا گیا کہ ولیمہ کر لو، کم از کم 10 بندے 15 بندے اپنے رشتہ دار یا برادری یا محلے کے یا ہمسائے اکٹھے کر لو۔ ہم نے نکاح کو بھی اتنا مشکل کر دیا۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ اسی طرح بیان کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص میدان محشر میں پیش ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں سے ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے ایک امتی کا حال ہے۔ وہ شخص آئے گا تو اس کے ساتھ اس کے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے بڑے بڑے، اور 99 رجسٹر اس کے ہوں گے، حدیث کے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے نافرمانیوں سے بڑے ہوں گے۔ کس سے بڑے ہوں گے؟ گناہوں سے، نافرمانیوں سے بڑے ہوں گے، 99 رجسٹر۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 2639 2639۔ اب اس شخص کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے علیحدہ اپنے پاس خلوت میں کر، اس سے پوچھیں گے تو نے یہ فلاں گناہ کیا، مانتا جائے گا مانتا جائے گا مانتا جائے گا، سارے معاملات۔ پھر جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اب میں گیا، میرا کام تمام ہو گیا، میرا ٹھکانہ اب جہنم ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے اس کی کوئی نیکی دیکھو۔ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر ایک روایت میں وہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی ایک نیکی ہے، وہ ایک چٹ لائی جائے گی، ایک ٹکڑا کاغذ کا لایا جائے گا، وہ رجسٹر کے صفحے کا ایک دستہ لایا جائے گا،
اس کے اوپر یہ لکھا ہوگا کہ اس نے خالص دل سے ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول یہ پڑھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ خالصاً فی قلبی، خالص دل سے۔ خالصاً فی قلبی کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے یہ خالصتاً گواہی دی ہوگی کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پالن ہار نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، میرا کوئی کام بنتا ہے تو اس کی مرضی سے، اگر کوئی بگاڑ ہے آزمائش ہے تو وہ بھی اس کے حکم سے، اور اللہ کے بندے اور رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے اور رسول ہیں۔ اس نے خالص ایمان اور عقیدے کے ساتھ ایک مرتبہ یہ کہا ہوگا، فرشتوں نے وہ لکھ لیا، ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر ہوں۔ یہ وہ 99 رجسٹروں کی مثال پچھلی حدیث کی طرف آئیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ زمین و آسمان تک بھرے ہوئے گناہ، انسان کو لگے گا کہ اب میں جہنم واصل ہونے والا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس کی یہ نیکی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی تو یہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا، وہ 99 رجسٹر گناہوں کے اوپر ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے۔ یہ توحید کی برکات ہے۔ سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی اور دیگر تابعین بیان کرتے ہیں، یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے، اس کی تفسیر میں جس میں اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب وقت ہوگا میدان محشر میں مومنوں کو انعام دیے جائیں گے، توحید پر بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لوگوں کی پردہ پوشی کرنے والوں کے اللہ گناہ پہ پردے ڈال کر جنت کے آرڈر جاری کر دے گا، وہ مسکین، وہ غریب، وہ نمازی جن کا لوگ مذاق اڑاتے تھے، جن کو کہتے تھے تسی بڑی قرآن حدیث دیاں گلاں کردے ہو، تانوں ہے ہی ککھ نہیں ہے، تسی کسے بزرگ نو نہیں مانتے، کسے پیر ولی نو نہیں مانتے، تسی اللہ دے رسول دیاں گلاں کردے ہو۔ بس ان تانا دینے والوں کو جب دیکھا جائے گا کہ وہ لوگ جنت کے پروانے لے کر خوش و خرم ہیں، جنت میں جا رہے ہوں گے، جنتی بن رہے ہوں گے، تو تب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، نافرمانی کی، اللہ کے دین کے نصوص کی مخالفتیں کی، لو کانوا مسلمین، وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے جیسے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے دین کا کلام ہم نے سمجھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، نہیں، کبھی مسلم کی تعریف سیکھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے صحابہ کو، تابعین کو، اطلبوا ھذا القرآن فی دیوان العرب، اس قرآن کو عرب کے دیوانوں میں تلاش کرو۔ عربی کیا سمجھتا ہے، اس کی زبان کیا ہے، کیوں یہ فصیح و بلیغ زبان عربی میں نازل ہوا ہے قرآن، یہ بڑی فصاحت و بلاغت والی ہے۔ مسلم عربی زبان کے اندر اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو جتنا مرضی طاقتور صحت مند ہو، اس کے نتھنے میں جب نکیل ڈال دی جائے اور اس نکیل کی رسی ایک بچے کو پکڑا دو، بوڑھے کو پکڑا دو یا نوجوان کو پکڑا دو، جہاں پر اس کا مالک لے کے جائے گا وہ وہیں پر چلے گا، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی ایسے مسلمان ہوتے جو اللہ اس کے رسول کی بات پر سر تسلیم خم کر کے وہیں جاتے جاؤ، اللہ کے رسول نے رہنمائی کی ہے جہاں اللہ کا حکم آیا ہے۔ آج تو بڑے لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی آپ لوگ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں صرف، جی اور بھی تو حدیثیں ہیں نا، ہماری مطلب کی حدیثوں کا آپ کہتے ہیں ضعیف ہیں، یہ والی ٹھیک ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے دنیا کا جو محفوظ ترین علم ہے اللہ کی کتاب کے بعد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عمل، یہ علم سنت اور حدیث کا جو ہے محفوظ ترین ہے، حتیٰ کہ اغیار کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور انگریز بھی کہتے ہیں اتنا ریسرچڈ اور پرفیکٹ علم کوئی نہیں، اتنا بہترین اور تحقیق شدہ کوئی علم نہیں۔ یعنی ایک حدیث ہے، اس کو بیان کرنے والے کا نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اس کے اندر تمام راویوں کے احوال کا ذکر ہے، وہ کہاں پیدا ہوا،
کہاں اس نے تعلیم حاصل کی، کس استاد سے اس کی ملاقات ہوئی، کس سے ملاقات نہیں ہوئی، کس سے اس نے حدیث سنی ہے، کس سے نہیں سنی، یہ تمام علم موجود ہے۔ اس علم کو اسماء و رجال کہا جاتا ہے۔ اسماء اسم کی جمع ہے، رجال رجلون کی جمع ہے۔ اسم عربی زبان میں کہتے ہیں نام کو، اور رجلون کہتے ہیں مرد کو۔ اسماء الرجال یعنی ایسا علم جس میں راویوں کا ذاتی اور تعلیمی تذکرہ موجود ہے کہ وہ کون تھے، کہاں کے تھے، کہاں پر علم حاصل کیا، کس سے ملے، کس سے حدیث بیان کی، کس سے نہیں بیان کی، کس محدث صحابی تابعی کے دور میں وہ راوی موجود تھا یا نہیں تھا، تمام علم محفوظ۔ اس بنا پر ایک حدیث کو صحیح اور ضعیف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ جب کافرین جہنمیوں کا حال دیکھیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے، مسلمانوں مومنین کو بشارتوں میں جنت کی خوشخبریوں میں دیکھیں گے تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں یہ توفیق ہوتی کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ اور یہ تفسیر میں تابعین نے بیان کیا ہے، جیسے کہ میں نے سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علیہ، ان دو کا اور دیگر تابعین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر بھی حدیث کا حوالہ موجود ہے، ان کے اقوال، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں تحفۃ الاشراف میں ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد جب مومنین کو سزاؤں کے بعد کچھ مومن ہوں گے جو خوش نصیب بغیر سزاؤں کے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں ان مومنوں میں شامل کرے۔ یہ دن رات دعائیں کیا کی۔ میں نے ایک نشست میں آپ کو بتایا بھی تھا، مختصر مثال سے سمجھایا تھا، ایک انسان کے ہاتھ کا حصہ اسے بار بار جلایا جائے، ٹھیک ہو جائے پھر جلا دو، ٹھیک ہو جائے پھر جلا دو، اس جسم کے حصے کے ٹشو جو ہیں، جو گوشت کے خلیے جو ہیں، جو گوشت کے پٹھوں کی طاقت اور قوت بناتے ہیں، وہ شل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور اس کی تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ جہنم کا حال کیا ہے؟ ایک عذاب ہوگا، اس کے بعد دوبارہ جسم کو پہلی حالت میں کر دیا جائے گا، عذاب در عذاب، عذاب در عذاب۔ اللہ اس عذابوں اور قربوں اور تکلیفوں والی جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وہ جہنمی جب دیکھیں گے کہ توحید والے سزاؤں کے بعد جنت میں جا رہے ہیں، چلو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں برداشت کیں، وہ اب جنتی بن گئے، تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے، ہم بھی شرک نہ کرتے، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر شرک کی قباحت سمجھانے کے لیے ایک بڑی سخت مثال دے رہے ہیں۔ سورہ الحاقہ ہے، سورہ نمبر 69 اس کی آیات 44 سے لے کر 52 تک اللہ نے ایک مضمون بیان کیا ہے، اور میرے ناقص علم کے مطابق یہ قرآن کریم کی سخت ترین آیات ہے۔ یعنی کوئی عام بندہ یہ بات کرتا رہا تو لوگ اس پر گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ لگا کر اس کو مار دیتے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ الفاظ کس کے ہیں؟ کائنات کے خالق و مالک کے، جو توحید کا مالک ہے، جس نے توحید سکھائی ہے، جس نے توحید کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا میں مبعوث کیا، ڈیوٹیاں لگائیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح تک، نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے موسیٰ، موسیٰ سے عیسیٰ، عیسیٰ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، تمام انبیاء اور رسل کی ڈیوٹی لگائی۔ کس کام کے لیے؟ میری توحید سکھاؤ۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ ہم پر کوئی ایسی بات بنا لاتے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات اللہ پر بنا لاتے جو ہم نے نہیں نازل کی، لَأَخَذْنَا مِنْهُمْ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو ان کے دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے،
ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر ان کی شارک کاٹ دیتے۔ یقین جانیے جب پہلی مرتبہ ان آیات کو پڑھا تھا نا تو روکٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اگر تمام جہان کے لوگوں کا دل اس ایک متقی شخص کے برابر ہو جائے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ متقی ہے، وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری حکومت میں، میری بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر تمام کے تمام لوگوں کا دل، تمام کے تمام لوگ اس نافرمان انسان کے مطابق ہو جائے جو گناہ گار ہے، تو تب بھی مل کر میری بادشاہت میں کوئی ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ یہ اس بہترین سید البشر، امام کائنات، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، شافی روز جزا، شافی روز محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اس محبوب نبی کی بابت بھی اگر کوئی ایسی بات پتہ ہو، اگر یہ کوئی اپنے پاس سے کوئی بات بنا لاتے تو ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ نے فرمایا یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ متقیوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، کہ تم لوگ یہ گمان نہ کرنا کہ تم لوگ تھوڑے بہت اعمال کر کے جو مرضی کرتے پھرو، نہیں، ایک مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے سامنے ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر گناہ کیا ہے فوری توبہ کر، اگر نافرمانی کی ہے فوری توبہ کر لو، ایک نماز چھوٹ گئی اگلی نماز کے ساتھ اس کو پڑھ کے توبہ کر لو، آئندہ سے بے نمازی نہ رہو، آئندہ سے نمازوں کو نہ چھوڑو۔ آج ایک دوست تھے، پیغام ٹی وی میں ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوست کو کال کی کہ بھائی آپ صبح فجر میں نہیں آئے، انہوں نے کہا جی سردی بڑی سردی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت اور صحت والی زندگی دے، دعائی کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے رات کو دوبارہ کال کی بھائی طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے یار طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ، میں ذرا دوستوں کے ساتھ مری آیا ہوا، ہمیں بڑی سردی لگتی ہے، ہمیں بڑی سردی لگتی ہے۔ کس لیے لگتی ہے؟ اللہ کے لیے بس، دنیا جہان کے کام کرا لو کوئی سردی نہیں ہے۔ یہ شادیوں کا سیزن ہو رہا ہے، مردوں کے لباس دیکھ لو، عورتوں کے لباس دیکھ لو، اتنی سردی میں کوئی حیاداری، کوئی پاسداری نہیں ہے، بیمار ہو جائیں گے لیکن بے حیائی نہیں چھوڑیں گے۔ میں صرف اشارتاً بات آپ کو کر رہا ہوں، باقی آپ کو سب پتہ ہے، آپ بھی ان شادیوں کو اٹینڈ کر چکے ہیں، میں بھی کر چکا ہوں اور کر رہے ہیں، کہ جن میں اتنی بے حیائی ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، اور اوپر سے نمازوں کا کوئی پتہ نہیں، سارے کے سارے فنکشن اللہ کی نافرمانی میں، اور آخر میں کیا کرنا ہے؟ بیٹی رخصت کرنی ہے جی قرآن کریم لاؤ، خوبصورت مہنگا لحاف اور بہترین قرآن بازار سے خریدا جاتا ہے، کس لیے؟ قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرنا۔ قرآن اس کام کے لیے ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن، یہ اللہ کے احکامات کس لیے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والوں، متقیوں کی رہنمائی کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پورا علم ہے ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے ہیں۔ اب اس میں جھٹلانے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو غیر مسلم، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو عیسائی ہیں، جو ہندو ہیں، جو بھی ہیں، جو غیر مسلم کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ ان کو بتا بھی دینا، دیکھیں جی بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، انہوں نے بھی نسبت یہ کی ہے کہ وہ میرا رہنمائی کرنے والا رب جو ہے وہ کائنات کا رب ہے، وہ نہیں مانیں گے، قرآن سے بھی بتا دے وہ نہیں مانیں گے، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی۔ لیکن دوسری کیٹیگری مسلمانوں کی ہے،
جو قرآن پڑھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اللہ نے نازل کیا ہے، ان کا معجزہ ہے، لیکن پھر بھی قرآن کو نہیں مانتے، اپنی مرضی سے جو جس کا دل کر رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جھٹلانے والوں کا بھی پتہ ہے، اور جب میدان محشر میں یہ پیش ہوں گے تو یہ باتیں ان کے سامنے آئیں گی، یہ قرآن کے اندر جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ سامنے ہوگا، یہ عذاب دیکھ لیں گے، پھر ان کے لیے یہ حسرت ہوگی، حسرتیں کریں گے، اپنے ہاتھ نوچیں گے، اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے، دبائیں گے، اپنے چہروں کو نوچیں گے۔ آج کوئی اپنا چہرہ نوچ کے دکھایا مجھے؟ چھوٹی سی خراش آ جائے تو لوگ احتیاط کرتے ہیں، 2-3 دن منہ نہیں دھوتے پانی سے کہ چہرے میں انفیکشن نہ ہو جائے زخم پر، لیکن ادھر کیا حال ہے؟ اس دن اللہ فرماتے ہیں اپنے چہرے نوچیں گے، حسرت کے ساتھ پریشان ہو جائیں گے، اب کیا کریں؟ مر گئے، کھپ گئے، دنیا میں ضائع ہو کے آگے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ اللہ کی طرف سے حق ہے یقینی طور پر۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے پیارے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو بڑا عظمت والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 گناہوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ بیان نہ کروں؟ آپ نے 7 گناہ بیان کیے۔ سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ ان تجعل اللہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی طاقت اور قوت اور حکومت میں برابر سمجھے یا کچھ حصے دار سمجھے۔ جب یہ کہہ جو دیا اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن اللہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہم نے تو یقین جانے سورہ اخلاص کو بھی نہیں پڑھا آج تک، کبھی تفسیر پڑھی ہے اس کی؟ قل هو اللہ آتی ہے نا سب کو؟ کیوں جی آتی ہے سب کو قل هو اللہ؟ سورہ اخلاص آتی ہے، اس کی ترجمہ تفسیر پڑھی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی سی آیات ہیں، تھوڑی آیات ہیں، لیکن ان کا معنی کیا ہے؟ توحید کا اصل معنی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ الاخلاص۔ اخلاص کیا کہتے ہیں؟ بالکل خالص طور پر اللہ کو خالق و مالک ماننا اور سمجھنا ہو تو یہ سورت انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث القرآن کہا ہے، یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کہا؟ یہ تیسرا حصہ ہے، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لو، پورے قرآن کا ثواب ہے۔ کسی مردے کی تعزیت کے لیے گئے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا، آمین، یہ پورے قرآن کا ثواب پہنچا دیا۔ یہ کس حدیث میں ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب؟ آپ نے اس کو فرمایا وَقَانَ ثُلُثُ القرآن، یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ کس لیے؟ کہ قرآن کی اساس اور بنیاد ہے ہی توحید ہے۔ قرآن کے آنے کا مقصد توحید سمجھانا تھا، اور توحید کو سمجھنا ہے تو یہ اس کا اقتباس ہے۔ کسی کتاب کو پڑھنا ہو نا تو اس کا پہلے دیباچہ پڑھتے ہیں، اقتباس پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا مضمون ہے، کیوں لکھی گئی، کس مضمون پر بحث ہوگی۔ یہ سورہ اخلاص وہ بیان کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں، جو حق ہیں، جو سچ ہیں، جو خیر پر ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہیں۔ اللہ قبول و منظور فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اور جو باتیں بشری حوالے سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اس سے صرف نظر فرمائے، اس کی بخشش فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعۃ فإن كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداء الدین اللہم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والا خیر والا رزق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے حرام رزق سے، سود سے، برائی والے بے برکتی والے رزق سے محفوظ فرما، اے اللہ جو رزق دیا ہے اللہ اس کو برکت والا خیر والا بنا، اے اللہ فلسطین میں، پاکستان میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مظلوموں پر جہاں پر ظلم ہوتا ہے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھا اللہ ظالموں کو نشان عبرت بنا، اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ میرے والدین بھی بیمار ہیں ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی حیات ہے بیمار ہیں کمزور ہے اللہ ان کے والدین کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو اولاد دی ہے سب سے پہلے والدین کو نیک صالح اور عمل والا مسلمان بنا، اور اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح اور فرما بردار مسلمان بنا، اے اللہ جتنی بھی دعائیں حاجات مناجات ضروریات تیرے در پہ لے کے آئے ہیں اللہ قبول و منظور فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی قبول و منظور فرمانا ہمیں عطا فرمانا، اے اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے گئے ہیں ان کی کامل بخشش مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارا ہمارے پچھلوں کا ہمارے اگلوں کا اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا، اے اللہ ایک پل کے لیے بھی جہنم کا داخلہ ہمارے نصیب سے ختم کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم کے قریب بھی نہ لا، اے اللہ پل صراط پر اپنے خصوصی فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں تیرے فضل سے یہ امید ہے کہ ہم توحید کو خالص کرنے کی کوشش کرتے ہیں شرک سے بچتے ہیں، اللہ اس نیکی کے بدلے اللہ اس عمل کے بدلے ہمیں معاشر کی سختیوں سے بچا، اے اللہ معاشر کی رسوائیوں سے بچا، اس دن کے گناہ سے اور وسوسوں سے بچا، اس دن کی رسوائی سے بچا، اے اللہ ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ پل صراط پار کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔